ابراہیمی معاہدہ کوئی ایک معاہدہ نہیں بلکہ کئی معاہدوں کا مجموعہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جسے مذہبی ہم آہنگی کے پردے میں پیش کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ اب مشرق وسطی میں امن قائم ہونے جا رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ امن نہیں بلکہ سیاسی مفادات اور عالمی طاقتوں کا ایک نیا کھیل ہے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے اپنے دور میں کہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ مسلمان اور یہودی کیوں لڑتے ہیں، یہ تو آپس میں ہیں۔ ان کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں کی طرف تھا۔ اسی سوچ کو بنیاد بنا کر بعد میں امریکہ نے ابراہیمی معاہدے کا نام دیا تاکہ امت مسلمہ کے ذہنوں میں مذہب کے ذریعے ایک نرم تاثر پیدا کیا جا سکے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیمی معاہدے کا آغاز 2020 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا، لیکن دراصل اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ اس منصوبے کی بنیاد 1979 میں کی گئی جب مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ مصر پہلا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے صدر انور سادات کی جان لے لی، مگر امریکہ نے یہیں سے اپنے گریٹر مڈل ایسٹ پلان کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ پھر 1994 میں اردن نے اسرائیل سے امن معاہدہ کیا۔ شاہ حسین اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے وائٹ ہاؤس کے لان میں بیٹھ کر دستخط کیے۔ یوں ایک اور عرب ملک اسرائیل کے قریب آ گیا۔ آج اردن اسرائیل کے لیے ایک خاموش محافظ کی حیثیت رکھتا ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر زون بن چکا ہے۔ اسرائیل نے 2000 کی دہائی میں خلیجی ریاستوں سے خفیہ روابط بڑھانا شروع کیے۔ زیادہ تر عرب حکمران ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے۔ اس ڈر نے انہیں اسرائیل کے ساتھ مفاہمت پر مجبور کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے ایک نیا نعرہ متعارف کروایا، ابراہیمی مذاہب کا اتحاد، تاکہ اسرائیل کے وجود کو مذہبی جواز کے ساتھ قبول کرایا جا سکے۔ 13 اگست 2020 کو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا اعلان کیا۔ چند ہی گھنٹوں بعد بحرین نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس کے جنوبی لان میں ایک تاریخی تقریب ہوئی جہاں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، اماراتی وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد اور بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف نے دستخط کیے۔ یہ دستخط دراصل قبلہ اول پر قبضے کے راستے کو مزید آسان بنانے کا اعلان تھا۔ اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر رضامندی ظاہر کی۔ اب نظریں سعودی عرب پر ہیں، کیونکہ مشرق وسطی میں اس معاہدے کی سب سے بڑی کامیابی تب سمجھی جائے گی جب حرمین الشریفین کے نگہبان بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ امریکہ اس کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ نہ صرف فلسطین بلکہ پوری امت مسلمہ کے نظریاتی وجود کے لیے خطرہ ہوگا۔ یہ معاہدے بظاہر امن کے لیے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا مقصد امت مسلمہ کو تسلیم کرنا، فلسطین کے مسئلے کو پس منظر میں دھکیلنا اور اسرائیل کو ایک مستقل حقیقت کے طور پر تسلیم کروانا ہے۔ ہر عرب ملک اپنی سیاسی قیمت طے کر کے اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہا ہے، کوئی امریکی تحفظ کے وعدے پر، کوئی فوجی تعاون کے بدلے اور کوئی اپنے اقتدار کے دوام کے لیے، مگر تاریخ گواہ ہے جب قومیں اصول بیچتی ہیں تو انہیں امن نہیں غلامی ملتی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ ابراہیمی معاہدہ دراصل ان کے دیرینہ خواب گریٹر اسرائیل کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ نیل سے فرات تک پھیلا ہوا وہ اسرائیل جس کا نقشہ دہائیوں سے صہیونی نظریہ دانوں کے ذہنوں میں زندہ ہے، اور ہر وہ مسلم ملک جو اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے وہ دراصل اسی نقشے کو حقیقت کے قریب لا رہا ہے۔ ابراہیمی معاہدہ دراصل ایک آزمائش ہے، امت مسلمہ کے ایمان، غیرت اور شعور کی آزمائش۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا مفادات کے ساتھ۔ یہ ہے ابراہیمی معاہدے کی حقیقت، امن کے نام پر ایک ایسا سیاسی کھیل جو دراصل طاقت، تسلط اور نظریاتی غلامی کا دوسرا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدے واقعی امن لائیں گے یا پھر امت مسلمہ کو ایک نئے جال میں قید کر دیں گے؟